آج انہوں نے کہا کہ سپٹمبر کا مہینہ فیصلہ کن ہے اور میں کال دینے والا ہوں، اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ کیا وہاں پر جذبات ہیں؟ لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی۔ یہ تو پاکستان میں نہیں اب نکل پا رہے۔ لندن تو چھوڑ دیں، لندن تو نواز شریف کو کہے کہ اکیلے نہ ہائیڈ پارک پر واک کرے، میں ان کو 100 پاؤنڈ انعام دے کے آؤں گا۔ سبھی صاحب 100 پاؤنڈ اپنی طرف سے، 100 پاؤنڈ سبھی کی طرف سے۔ آپ وکٹم ہیں اس ملک میں، جن لوگوں نے آزادی صحافت کی جنگ لڑی ہے اس میں آپ کا نام بھی ان لوگوں میں ہے جو فرنٹ میں تھے۔ ابھی آپ لنڈن میں ہیں اور انشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ جلدی واپس بھی آنے والے ہیں۔ پاکستان میں بڑی سچویشن تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک بات ہوئی، عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا کامران خان صاحب کو، جس میں انہوں نے جو ادارے ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا پالیٹکس سے، اور کہا کہ یہ منتخب حکومت آ کے کرے بات، اور ان کو کوئی اختیار نہیں ہے جو اس وقت حکومت ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ سپٹمبر کا مہینہ فیصلہ کن ہے اور میں کال دینے والا ہوں، اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ کیا وہاں پر جذبات ہیں؟ لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی، خود بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یو آر ویری ویل کنیکٹڈ، تو کچھ اس پہ ہمیں بیان کیجئے، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں سمی صاحب، یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ امریکن مراسلے کے تحت رژیم چینج ایک سازش کے تحت پاکستان میں آئی ہے۔ یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی منتخب کردہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ 13 جماعتوں کا چوچو کا مربع ایک سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا، جس کو پہلے دن سے ہی عوام نے قبول نہیں کیا۔ دوسرے دن ہی جس طرح لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر سڑک پہ، ہر روڈ پہ، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر چیک میں نکل آئے تھے، تو یہ حکومت چل نہیں کرتا تھی کہ امریکہ کا غلام بنایا جائے۔ عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اب بھی بڑے تحمل بردباری سے ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے ہر سازش کی، جو سلیکشن کمیشن ہے، معافی چاہتا ہوں سلیکشن کمیشن کہتا ہوں، کیا وہ جو ہے الیکشن کمیشن جسے آپ کہتے ہیں، میرے خیال میں تو وہ سلیکشن کمیشن ہے، کیونکہ سعید مہدی کے داماد ہیں۔ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے توشہ خانہ نکالا گیا، 3.5 سال میں ایک پینی کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے اور ملک کو معاشی طور پر جیوا دیا۔ اب آصف علی زرداری اور نواز شریف میں ٹھن چکی ہے، ہڈا پڑ چکا ہے نومبر میں ہونے والی تعیناتی پر، تو جس پر کل میرا خیال ہے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑی دانت دی، اور حکمت عملی جو پرانے سیاستدان کہتے تھے زیر 40 سال سے، سیاست کو انہوں نے پنکچر کر دیا، اس ہوا سے نکل گئی۔ اب اس حکومت کے پاس اور پاکستان کے اداروں کے پاس نئے الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اور دوسری بات بتا دوں، نواز شریف کسی بھی قیمت پر پاکستان نہیں آ رہے۔ یہ لگڑ بگڑ ان کے ماؤتھ پیس ہر تیسرے پیغام چھوڑ دیتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ان کا بھائی کو 5 مہینے ہو گئے تو کیوں نہیں آ رہے؟ پہلے تو مریم کہتی تھی ان کی جان کو خطرہ ہے، پاکستان میں انصاف نہیں ملتا۔ انہیں تو یہ تو انصاف کے لاڈ میں سپریم کورٹ پر حملہ کرے آرمی چیف کو، یہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اب عوام ان کو باہر پھینکے گی۔ یہ عمران خان کو قید نہیں کر سکتے، اپنے محلات میں خود قید ہو جائیں گے، مجھے بادی النظر میں لگ رہا ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کا حق مل گیا تو پھر میرا خیال ہے نواز شریف شاید الیکشن سے باہر جائیں۔ اچھا بھٹی صاحب، ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب لنڈن میں تو ہیں، اور بھی جو نون لیگ کے لوگ جاتے ہیں یہ عوام میں جانے سے گریز کرتے ہیں، اوپن مارکیٹس میں نہیں جاتے، کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جن لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بھی پچھلے چند دنوں سے ہیں لنڈن میں، کیا پاکستانیوں سے آپ کی بات ہوئی تو واقعتاً کوئی ایسی صورتحال ہے؟ میں سمی صاحب ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے گھروں میں ادھر قیدی ہیں۔ جتنے لوگ اوورسیئر پاکستانی جو پاکستان سے مجھ سے اور آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ان کا نام نہیں سننا چاہتے۔ مجھے سینکڑوں بتایا کہ جی کوئی ان کے ساتھ فیملی کا کوئی بندہ جاتا چور ڈاکو لٹیرا، یہ ادھر اپنے گھروں میں قید ہے، لندن میں مقیم نہیں ہے۔ ان سے زیادہ تو جیلوں میں پاکستان کے لوگ محفوظ ہیں۔ تو جو لوگ لندن میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی رکھتے ہیں، اسے کسی پبلک پلیس پہ جا نہیں سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، کافی نہیں پی سکتا، مجھے بتائیں کیا ہے اس کا مطلب ہے؟ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے پاکستانیوں نے
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट कर दिया है, तो मेरा ख्याल है अदारों को अब समझ जाना चाहिए, बजाय सहाफियों की जुबान बंदी करने के, उन्हें धमकाने के, उनके अदारों को बंद करने के, और पैमरा जो इनकी पूछल बनी हुई है मौजूदा हुकूमत की, मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को भी कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जुल्म सितम बंद कर दे, सहाफियों पर कदगर बंद कर दे। इमरान खान एक हकीकत के तौर पे ये उसको नॉक आउट करने में नाकाम हो चुके हैं, वहां में बढ़ती हुई मकबूलियत, और ये तो पाकिस्तान में नहीं अब निकल पा रहे। लंदन तो छोड़ दे, लंदन तो नवाज शरीफ को कहे कि अकेले ना हाइड पार्क में वॉक करे, मैं उनको 100 पौंड इनाम दे के आऊंगा, कभी 100 पौंड अपनी तरफ से, 100 पौंड सभी की तरफ से। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।